امریکی رسوائی۔ افغانستان میں 20 سالہ طویل جنگ کے بعد جب دنیا کی اکلوتی سپر پاور کی دعوے دار امریکی فوج اپنے جنگی ساز و سامان کو چھوڑ کر ذلت میں ڈوبی واپس بھاگ رہی تھی، بوڑھا آسمان ایک بار پھر زمینی خداؤں کی شکست فاش کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی آسمان ایسے بے شمار عبرت انگیز مناظر دیکھ چکا تھا، جب زمینی خداؤں نے خود کو دھرتی کا خدا سمجھ کر غرور و تکبر کے گھوڑے پر سوار ہو کر خدائی کا دعویٰ کیا، اور پھر قدرت نے اس خدائی کے دعوے دار کو بہت معمولی قوت کے ہاتھوں شکست سے دوچار کر کے اہل دنیا کو سبق دیا کہ حقیقی اور ہمیشہ کی حکمرانی صرف اور صرف خدا کی ہے۔ اہل دنیا سورہ بقرہ آیت نمبر 149 کو یاد کر رہے تھے، جس میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، بارہا ایسا ہوا کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے حکم سے ایک بڑے گروہ پر غالب آیا۔ اہل ایمان کو یوم بدر یاد آیا، جب کفار مکہ 1000 کے لشکر کو لے کر جو جنگی ہتھیاروں سے لیس تھا مدینہ پر چڑھائی کرتا ہے۔ پھر آج کا مورخ حیرت سے پڑھتا ہے کہ 1000 کے مقابلے پر نہتے 313 نفوس قدسیہ، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 6 زرہیں ہیں اور فقط 8 تلواریں تھیں۔ ایمانی جذبے سے سرشار اس مختصر گروہ نے طاقتور کفار مکہ کو دھول چٹا دی۔ میدان بدر میں مکہ کے سرداروں کے بے جان جسم مٹی میں پڑے تھے۔ ایسا ہی منظر کابل ایئرپورٹ پر جب امریکی شکست کے بعد اپنے ہی جنگی ساز و سامان کو تباہ کر رہے تھے، آسمان نے اور اہل دنیا نے دیکھا۔ جس طرح امریکی فوجی اپنے ہیلی کاپٹروں، جنگی جہاز، ساز و سامان کا حلیہ بگاڑ کر انہیں ناقابل استعمال بنانے کی کوششیں کر رہے تھے، اپنے ہی دفاعی جنگی سسٹم کو برباد کر رہے تھے، جس کے بارے میں انہیں غرور تھا کہ یہ دنیا کا مضبوط اور جدید ترین ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس سے بڑی شکست اور کیا ہو سکتی ہے کہ سپر پاور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دفاعی سسٹم کو برباد کر رہی تھی۔ ان کی حرکات سے لگ رہا تھا جیسے انہیں اپنے ان خطرناک جدید ترین ہتھیاروں پر بہت غصہ ہو کہ ان کی موجودگی میں امریکہ کو شکست فاش ہو گئی۔ امریکی قوم اور فوج، جنہیں دنیا کی اکلوتی سپر پاور کا غرور تھا، اس وقت دھرتی پر کوئی قوم اس قابل نہیں کہ امریکہ کی جدید فوجی طاقت کا مقابلہ کر سکے۔ حیران کن منظر یہ تھا کہ یہاں پر مسلسل 20 سال کی کوشش کے بعد جس قوم نے سپر پاور کو شکست دی وہ صرف 60,000 نفوس تھے، جو جدید اسلحے کی بجائے جذبہ ایمانی سے معمور تھے، جن کی مدد دنیا کے کسی ملک نے نہیں کی تھی، نہ ان کے پاس جدید جنگی ہتھیار تھے۔ ان 60,000 طالبان کی فتح کے وقت وہی منظر بار بار یاد آ رہا ہے، جب فتح مکہ کے وقت قریش مکہ بار بار اپنے بتوں لات، عزا اور حبل کے ساتھ 360 بتوں کو دیکھ کر ان پر غصہ کر رہے تھے کہ تمہاری موجودگی میں ہمیں شکست ہو گئی، ہم جو صدیوں سے تمہاری پوجا کر رہے تھے آج تم نے کوئی کرامت مدد نہیں کی، اس کا مطلب ہے تم جھوٹے بے جان خدا تھے۔ اور پھر بے دردی سے مسلمانوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا، بتوں کو زمین بوس کر دیا۔ اسی طرح امریکی فوجی اپنے ہی طاقتور جدید ترین خطرناک جنگی ہتھیاروں کو برباد کر رہے تھے کہ ہمیں تو تم پر بہت مان تھا، لیکن تمہاری موجودگی بھی امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست سے نہ بچا سکی۔ امریکہ اور دنیا کی ترقی یافتہ اقوام حیرت اور ذلت کے سمندر میں غرق ہے کہ دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں اور دفاعی سسٹم کی موجودگی میں کس طرح نہتے طالبان نے سپر پاور کو شکست دی۔ ذلت آمیز شکست کا یہ حال ہے کہ امریکہ بہت سارے جنگی ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جو ہتھیار امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر بھاگا اس کی تفصیل بھی امریکی ادارے سیگار نے جاری کی ہے، جس کا پورا نام اسپیشل انسٹرکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن ہے۔ اس ادارے کو جارج بش نے 28 جنوری 2008 میں قائم کیا تھا، جس وقت امریکی فوجی باگرام ایئرپورٹ سے رات کی تاریکی میں بھاگ رہے تھے، اس وقت ان ہتھیاروں کی فہرست جاری کی گئی۔ ہیوی ٹینک نما گاڑیاں 22,174، اس ایک گاڑی کی قیمت تقریباً 25 لاکھ امریکی ڈالر بنتی ہے۔ اس کو خاص طور پر پہاڑوں، صحراؤں کے لیے بنایا گیا تھا، جس کے اطراف میں مقناطیسی حصار ہوتا ہے جو اپنی طرف آنے والی گولیوں کو واپس دھکیل دیتا ہے۔ پھر مارٹن پروف گاڑیاں، 155 عدد ٹینک نما گاڑیاں جو سب سے بڑے دہشت گرد اسرائیل کے لیے ڈیزائن کی گئی تھیں، بارودی سرنگوں اور اچانک حملوں میں ناقابل تسخیر سمجھی جاتی ہیں۔ پھر M117 گاڑیاں،
یہ 634 چھوڑ کر گئے۔ یہ امریکی پولیس کی خاص گاڑیاں جن کو خاص طور پر افغانستان کے لیے ڈیزائن کیا گیا، جو دور ہی سے زیر زمین بارودی سرنگوں اور بموں کو بھانپ لیتی ہیں۔ پھر بختر بند گاڑیاں 169، یہ ٹینک کی طرح گاڑیاں جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی ہیں، جو سیٹلائٹ کی مدد سے کئی میل دور دشمنوں کو ڈھونڈنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پھر سب سے خطرناک مشین گنز جو 64,363 ہیں، چھوڑ گئے ہیں۔ 42,000 پک اپ چھوڑ گئے ہیں، 8,000 ٹرک چھوڑ کر بھاگے ہیں، 3,58,000 رائفلیں چھوڑ گئے ہیں۔ پھر دنیا کے جدید مہنگے ترین اندھیرے میں دیکھنے والے آلات 16,035 مجاہدین کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ امریکہ بہادر اپنے ان آلات کی وجہ سے بہت پریشان ہے، کیونکہ یہ طالبان کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ 1,26,230 جدید مہلک پستول چھوڑ گیا ہے۔ پھر میدان جنگ کا مہلک ہتھیار 176 توپیں بھی چھوڑ گئے ہیں۔ پھر 33 خطرناک جدید ہیلی کاپٹرز جو دنیا بھر میں خاص شہرت اور مانگ رکھتے ہیں۔ دنیا کا ہر ملک ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک ہیلی کاپٹر کی قیمت کئی کروڑ امریکی ڈالر بنتی ہے۔ MD ہیلی کاپٹر 43 جو فضائی جنگ کا خطرناک ہتھیار ہے۔ 130 سی طیارے، 4 عدد سینا جنگی طیارے، 208 28 چھوڑ گئے ہیں۔ یہ فہرست اور بھی طویل ہے۔ امریکہ اپنا سر پیٹ رہا ہے کہ اشرف غنی کے فوجیوں کے لیے جو افغانستان میں جدید ترین ہتھیاروں کے ڈھیر لگا دیے، وہ سب اب طالبان کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ امریکہ بہادر اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی پر زمینی خدا بن کر بیٹھا تھا کہ اس کے جدید ترین دفاعی سسٹم اور جنگی ہتھیاروں کا مقابلہ دنیا کا طاقتور سے طاقتور ملک بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ایٹمی طاقتوں کے پاس بھی امریکہ کو شکست دینے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن حیرت یہ ہے کہ 60,000 طالبان جن کے پاس جدید اسلحہ بھی نہیں، کہ انہوں نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر امریکہ جیسی سپر پاور کو عبرتناک شکست دی۔ امریکہ جو پچھلے کئی سالوں سے بدمعاش اعظم بن کر مسلمان ملکوں میں مختلف بہانوں سے گھس کر قتل عام کرتا ہے، افغانستان میں شکست و رسوائی کے بعد اب کبھی جرأت نہیں کرے گا، کیونکہ افغانستان میں امریکہ کی طاقت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہ رسوائی کبھی نہیں بھولے گا۔